یکفر اللہ بها الخطایا فی الدنیا، مومن کو دنیا میں جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی مصیبت ملتی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ما یصیب المؤمن من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، کہ انسان کو اس دنیا میں جو مصیبت ملتی ہے، جو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، جو غم ملتا ہے، جو پریشانی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بدلے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور چراغ بجھ گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بڑی حیران ہوئی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، چراغ کے بجھنے پر آپ نے یہ پڑھا؟ فرمایا کہ ہاں، مومن کو چھوٹی سی بھی اگر کوئی مصیبت پہنچے اور وہ انا للہ پڑھ لے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس مومن کو چراغ کے بجھ جانے پہ اجر ملتا ہے، اگر کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، اس کی زندگی کا چراغ بجھ جائے اور یہ صبر کر لے تو اس پر کتنا اجر ملے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک بندے کی دو جیبیں تھیں، اس نے ایک میں اپنی گھڑی ڈالی، نکالنے کے لیے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو گھڑی نہیں تھی۔ یکدم اس کو شوق لگا، ذہنی صدمہ ہوا کہ میری گھڑی، اگرچہ اس کو دوسری پاکٹ سے مل بھی گئی، یہ جو تھوڑی دیر کی اس کو پریشانی ملی، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مومن کو تو ہر چیز پہ اجر، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے صبر۔ شیطان بدبخت یہ کرتا ہے کہ صبر ختم کر دیتا ہے، ہر چیز پہ اعتراض، ہر چیز پہ جھگڑا، ہر چیز پہ ناپسندیدگی، اجر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ گھروں کے اندر اگر عورتوں کو صبر کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ جائے تو گھروں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائے۔ کتنی عورتیں ہیں جن کو خامدوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہوتا ہے، کتنی مرد ہیں جن کو بیویوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہوتا ہے، کتنی بہویں ہیں جن کو ساس نے جو ہے جینا حرام کر رکھا ہوتا ہے، کئی ساسیں ہیں کہ بہو نے اس کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ تو عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں۔ بہرحال جس نے بھی جس کو پریشان کیا ہو، اگر اگلا بندہ صبر کے ساتھ رہے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کے ساتھ رہیں اور اپنے اجر کو اجر سے نہ محروم ہونے دیں۔ بے صبری سے مصیبت تو ختم نہیں ہوتی، مصیبت پہ ملنے والا اجر چلا جاتا ہے۔ کیسی کیسی عورتیں صبر والی تھیں، ایک واقعہ سن لیجیے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو دیکھا جو کہہ رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی تو اس سے راضی ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ میرے گھر میں 3 بیٹے تھے چھوٹے، میں ایک دن تندور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، 2 بچے کمرے میں کھیل رہے تھے اور ایک بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا۔ اچانک میں نے کمرے سے آواز سنی، دوڑ کے گئی تو کیا دیکھا کہ تیز چھری کہیں پڑی تھی، وہ بچے کے ہاتھ لگ گئی اور اس نے اپنے گلے پہ پھیر لی۔ اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس سے ہوگا کیا۔ جب اس کا ونڈ پائپ پھٹا اور وہ تڑپا تو دوسرے نے دیکھا تو وہ بھاگ گیا۔ اور میں آئی تو میرے آنے تک وہ میرا بیٹا ٹھنڈا ہو چکا تھا، روح نکل گئی تھی۔ میں نے اس کی لاش کو اٹھایا اور صحن میں لا کر اس کو چارپائی کے اوپر لٹایا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا دوسرا بیٹا ڈر خوف سے کہیں بھاگ گیا۔
اچھا تو کروں کہاں ہے؟ تو کمرے میں لکڑیاں پڑی تھی صحن میں، وہ لکڑیوں کے پیچھے جا کے چھپ گیا تھا۔ جب میں نے وہاں اس کو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک سانپ تھا جس نے بچے کو کاٹ لیا، اور وہ میرا بیٹا بھی وہیں مرا پڑا تھا۔ میں اس کو اٹھا کے لائی اور پہلے بچے کے ساتھ چارپائی پر دوسری پر اس کو لٹا دیا۔ تو میں نے محسوس کیا کہ میرا سب سے چھوٹا بچہ جو رینگتا تھا وہ کدھر ہے؟ جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ تنور کے اندر گر گیا تھا۔ میں نے اس کے جلے ہوئے جسم کو نکالا، تینوں بچوں کی لاشیں میرے سامنے تھی۔ میں نے بچوں کو نہلایا، کفنایا، ان کا جنازہ ہوا۔ جب ان کو دفن کر دیا گیا، میں عمرے پہ آ گئی اور میں طواف کرتے ہوئے یہ دعا کر رہی تھی، اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ جس پروردگار نے بیٹوں کی نعمتیں دی اسی پروردگار نے مجھ سے واپس لی۔ تو سوچئے کہ ان مصیبتوں کی حالت میں بھی صبر کرنے والے صبر کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے دن جب جنت میں جانے لگوں گا، ایک عورت ہوگی وہ میرے ساتھ ساتھ جنت میں داخل ہوگی، یوں لگے گا کہ جیسے یہ مجھ سے بھی پہلے داخل ہونا چاہتی ہے۔ تو میں فرشتوں سے پوچھوں گا یہ عورت کون ہے؟ تو مجھے بتایا جائے گا یہ آپ کی امت کی ایک بیوہ عورت ہے، مگر اس کے 12 بچے تھے اور ایک ایک بچہ بچپن کے اندر فوت ہوتا گیا۔ یہ آنسو روک لیتی تھی، غم کو پی جاتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں 12 بچوں کو نہلایا، دفنا کے دفن کے لیے بھیجا۔ ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس ماں کو اتنا درجہ دیا کہ یہ جنت میں نبی علیہ السلام کے بالکل پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہو۔ تو ہمیں زندگی میں جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ملیں ہم صبر برداشت کر لیں، یہ ہے ہی دنیا، یہاں صبر ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غم مانگے نہیں، اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر غم آ جائے تو صبر کیا کریں تاکہ صبر کا اجر ضائع نہ ہو۔ 7ویں چیز جس سے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، ما يحصل فی القبر من الفتنة والضغطة والروعة۔ انسان جب فوت ہوگا اور قبر میں جائے گا تو قبر کے اندر اس کو ضغطۂ قبر پیش آئے گا۔ ضغطۂ قبر کہتے ہیں کہ قبر کی دیواریں ملتی ہیں اور بندے کو پیش کرتی ہیں۔ اگر تو ہو گناہگار تو پھر تو اتنا دباتی ہیں کہ دائیں سائڈ کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں سائڈ کی پسلیاں دائیں طرف ہو جاتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو ضغطۂ قبر پیش کہتے ہیں۔ اور یہ ضغطۂ قبر نیکوں کو بھی پیش آئے گا اور بروں کو بھی پیش آئے گا۔ حیران ہوگی آپ کہ نیکوں کو بھی پیش آئے گا؟ جی، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی سعد رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، نبی علیہ السلام نے ان کا جنازہ پڑھایا، اور جب قبرستان کی طرف چلنے لگے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اتنے فرشتے آسمان سے اتر آئے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمائی کہ سعد کی موت پر اللہ کا عرش بھی 3 دن تک روتا رہا۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی وفات پر اللہ کا عرش بھی 3 دن رویا۔ ایسی شخصیت، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد کو بھی ضغطۂ قبر پیش آیا۔ تو معلوم ہوا کہ ضغطۂ قبر تو ہر ایک کو پیش آئے گا۔
تو سوال پیدا ہوتا ہے کیوں پیش آئے گا؟ اگر نیک ہیں